جو بات دایا آنٹی نے مجھے میرے کان میں کہی تھی، میں نے اس بات کے اوپر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا میں نے وہی کام شروع کر دیا تھا جیسا کہ مجھے میری دایا آنٹی نے بتایا تھا، اور اسی کام کے تحت میں چل رہی تھی۔ مجھے بس ایک چیز کی تسلی تھی، اور وہ تسلی یہ تھی کہ میرا جو سوتیلا باپ تھا وہ ایسے کسی کام میں ملوث نہیں تھا، اور میں اس کی طرف سے اب کافی حد تک ذہنی طور پر کلیئر ہو چکی تھی۔ میرے ساتھ جو واقعات پیش آنے تھے آ چکے تھے، جو میں نے محسوس کرنا تھا کر لیا تھا، لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنے آپ کو کافی حد تک بہتر سمجھ رہی تھی۔ جب سے دایا آنٹی نے مجھے جو ہے وہ بات بتائی تھی، اور جب سے انہوں نے میرے کان میں وہ بات ڈالی تھی، میں نے بالکل اس کے مطابق سے عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا زیادہ وقت نہیں گزرا اور چند ہی دنوں میں ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ اس قصے کا اصل مجرم کون ہے۔ اس قصے کا اصل مجرم کون ہے، اور کون ہے جو کہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور میں جو کچھ جس نتیجے پر یا جس کیفیت سے گزر رہی ہوں، اس کیفیت کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ انگلی اٹھاتے یا پھر اسے سامنے لاتے یا پھر اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرتے، لیکن اس سے پہلے مجھے جو ہے اس کام میں اپنے ساتھ ماریا کو شامل کرنا تھا۔ ماریا اگرچہ تھوڑی سی امیر باغ کی بیٹی تھی اور ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھی، لیکن وہ اس کام میں ہمارے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے کبھی بھی اس بات کو لے کر کے گمان تکبر نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی امیر باغ کی بیٹی ہے۔ اس نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا سلوک ہی کیا تھا۔ لہٰذا میں اب اس بات کو لے کر کے سوچ رہی تھی کہ مجھے ماریا کو بھی دایا آنٹی کے گھر لانا پڑے گا، اور مجھے ماریا کو بھی ایک دفعہ دایا آنٹی کے ساتھ ملانا پڑے گا، کیونکہ جب تک ماریا دایا آنٹی کے ساتھ ملاقات نہیں کرے گی، اصل بات جو ہے وہ ماریا کے پلے بھی نہیں پڑے گی۔ اصل بات جاننے کے لیے ضروری تھا کہ ماریا جو ہے وہ دایا آنٹی سے ایک ملاقات کر لیتی۔ لہٰذا اب ماریا کا یہاں آنا لازمی تھا، اور ماریا کا آنٹی سے ملاقات کرنا بھی لازمی تھا۔ اب میرا فرض بنتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں کو ملوا دوں۔ لہٰذا میں نے اس بات کے لیے ایک پلان بنا لیا، اور میں نے ماریا سے مل کر کے اس سے دایا آنٹی تک لے آنے کا ایک چھوٹا سا حل بھی نکال لیا۔ ماریا اگرچہ میرے گھر بہت کم آتی تھی اور مجھے ہی زیادہ تر اس کے گھر جانا ہوتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ میرے گھر کبھی نہیں آتی تھی۔ لہٰذا میں نے بھی اپنی ایک چھوٹی سی سالگرہ کا بہانہ بنایا، اور کیونکہ وہ میری ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، نہ میں نے کبھی اس سے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں ذکر کیا تھا، اس لیے سالگرہ کا بہانہ آسانی سے بنایا جا سکتا تھا۔ اگرچہ میں اس کی حیثیت کے مطابق سے سالگرہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن ایک کیک لا کر کے اس پہ چھوٹی سی سیلیبریشن تو کی جا سکتی تھی۔ لہٰذا اس سیلیبریشن کی میں نے اسے دعوت دی تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے سوتیلے باپ کو بھی اپنی اس نقلی سالگرہ میں مدعو کیا تھا، اور یہ نقلی سالگرہ منانے کا فیصلہ میں نے دایا آنٹی کے گھر کیا تھا۔ کیونکہ میری والدہ نہیں تھی اور والد بھی میرا سوتیلا تھا، اس لیے میں نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں دایا آنٹی کے گھر یہ سالگرہ کروں گی۔ دایا آنٹی کے کیونکہ خود کی اولاد نہیں تھی، اور نہ ہی دایا آنٹی کا شوہر تھا، وہ اکیلی ہی بیچاری رہتی تھی، اور اس کا جو بھی نظام تھا وہ ہاسپٹل کی جاب سے چلتا تھا، یا پھر لوگ یہاں پہ جو محلے میں اسے اپنی کسی نہ کسی غرض سے بلا کر کے لے جاتے تھے، وہاں جا کر کے وہ کچھ نہ کچھ اپنے معاملات چلا رہی تھی۔ گھر بار اس کا اپنا تھا، اس لیے اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ وہ بھی اس دنیا میں اکیلی رہ رہی تھی، اور میں اسی وجہ سے اس کے پاس وقت گزاری کے لیے چلی جاتی تھی۔ وہ ہر طرح سے میرا ساتھ دے رہی تھی، اس لیے اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ وہ سالگرہ میرے ہی گھر میں رکھی جائے۔ میرے سوتیلے باپ نے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ میں دایا آنٹی کے گھر سالگرہ منانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ وہ تو اس بات کو لے کر کے خوش تھا کہ میں نے اسے اس بات کی دعوت دی ہے اور اسے اس سالگرہ میں مدعو کیا ہے۔ ماریا کو بھی میں نے سالگرہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور ماریا نے بھی خود وہاں پر آنے کی حامی بھر لی تھی۔
ماریا اگرچہ امیر تھی لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ان باتوں کا خیال نہیں کرتی تھی، وہ میرا پورا خیال رکھتی تھی اور وہ دوستی کو کبھی بھی پیسے کے مقابلے نہیں تولتی تھی۔ اس روز جب کہ میں نے ان کو سالگرہ کے لیے اکٹھا ہونے کے لیے کہا تھا، ماریا میری سالگرہ کے لیے آ گئی تھی اور ماریا اکیلے نہیں آئی تھی بلکہ ماریا اپنے ساتھ اپنی ایک دو اور سہیلیوں کو بھی لے کر کے آئی تھی، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اتنے کم لوگوں میں سالگرہ بالکل بورنگ ہو جاتی اور کم از کم کیک اتنا تو تھا کہ وہ 2-4 کہ اگر اور منہ پڑ جاتا تو اس میں کوئی کمی آنے والی نہیں تھی۔ میں ان لڑکیوں کو بھی جانتی تھی اور ماریا کے گھر میں ہی میں ان لڑکیوں سے پہلے بھی ملاقات کر چکی تھی۔ ماریا نے میری حیثیت اور میرے بارے میں تقریباً ان لڑکیوں کو سب کچھ ہی بتا رکھا تھا، اس لیے وہ بھی نکچڑی نہیں تھیں۔ انہوں نے آ کر بھی میرے ساتھ اچھے طریقے سے ہی ویوہار کیا تھا اور مجھے جو ہے وہ اپنی ایک دوست کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ کیک کاٹا گیا اور اسی طریقے سے سب لوگوں میں کیک کو تقسیم کر دیا گیا۔ کیک کے علاوہ ہم لوگوں نے چنا چاٹ کا انتظام کر رکھا تھا جو کہ میں نے اور آنٹی دایا نے مل کر کے کیا تھا۔ یہ چنا چاٹ ہم نے خود گھر پہ ہی بنائی تھی، لہٰذا ہم نے یہ چنا چاٹ بھی سب کو دے دی۔ چنا چاٹ اور کیک کھانے کے بعد اب سب لوگ جو ہے وہ ہم لوگ کسی نہ کسی موضوع کو لے کر کے آپس میں خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں دایا آنٹی نے ماریا کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور ماریا کو لے کر کے وہ ایک علیحدہ کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ ماریا ان کے ساتھ چلی گئی تھی جبکہ باقی کی جو سہیلیاں آئی تھیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے میں یہاں گپ شپ لگا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا خدشہ لگا ہوا تھا کہ ماریا اور دایا آنٹی کے درمیان کیا گفتگو چل رہی ہوگی اور ماریا اور دایا آنٹی جو ہے وہ کسی بات کو لے کر کے کیا بات کر رہی ہوں گی، لیکن مجھے اندازہ تو تھا کیونکہ سب کچھ ہی تو میں نے دایا آنٹی کے ساتھ مل کر ہی طے کیا تھا اور سب کچھ دایا آنٹی کے کہنے کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی اوپر کا وقت لگ گیا اور پھر ماریا دایا آنٹی کے ساتھ وہاں پر کمرے میں آئی۔ آتے ہی اس نے اپنی باقی کی دوستوں کو بھی چلنے کے لیے کہا اور مجھ سے بھی اجازت دی۔ اس کا موڈ کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن اس نے کوئی بات بھی آ کر کے نہیں کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی میں آئی تھی اس لیے اسے واپس جانے کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ چلی گئی تو دایا آنٹی نے اب مجھے اور میرے باپ کو بھی جانے کا اشارہ کیا۔ ویسے تو وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے پاس رکوں لیکن ظاہری بات ہے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں تھا کہ جو رات میں مجھے وہ اپنے پاس روک سکتی، اس لیے اب اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی اور میں اپنے ستیلے باپ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو حسب روایت میرا باپ اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ میں اپنے کمرے میں آئی۔ میں نے اطمینان سے اپنی کھڑکیاں دروازے سارے بند کیے اور پردے وغیرہ گرا کر کے اپنے بستر پر جا کر کے دراز ہو گئی۔ میں نیند نہیں آ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی ہوگی جو کہ دایا آنٹی نے ماریا سے کی ہوگی اور ماریا سے جب اس نے یہ ساری باتیں کی ہوں گی تو ماریا نے آگے دایا آنٹی کو کیا جواب دیا ہوگا۔ مجھے اب ان باتوں کے بارے میں جاننا تھا اور اس کے جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ تھا کہ صبح ہونے کا انتظار کیا جائے، اور صبح جیسے ہی میرا باپ اپنی الیکٹرانکس کی دکان پر جائے اور اپنے کام کی غرض سے نکلے، میں دایا آنٹی کے گھر پہنچ جاؤں اور دایا آنٹی سے بیٹھ کر کے اس سلسلے میں بات کروں۔ لہٰذا اب میں بڑی بے چینی سے صبح ہونے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں سوتی تو صبح ہونی تھی اور نیند تھی کہ وہ مجھے آ نہیں رہی تھی۔ میں اپنے آپ کو اب ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، جو کچھ بھی تھا وہ سامنے آ چکا تھا۔ میں اب اس سچ تک بھی پہنچ چکی تھی کہ جو دایا آنٹی کے ذریعے سے مجھے معلوم ہو چکا تھا، مجھے میرے اصلی مجرم کا بھی پتہ تھا اور مجھے ساری صورتحال کا بھی علم تھا۔ اس لیے اب دایا آنٹی اور میں مل کر ہی اس کھیل کو کھیل رہے تھے اور ہمیں بہت جلد جو ہے وہ اس کھیل کے اصلی بندے تک بھی پہنچنا تھا، اور نہ صرف یہ پہنچنا تھا بلکہ پورے ثبوت اور پروف کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے پاس پہنچنے والے تھے۔ لہٰذا اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا، اس لیے میں جو ہے ادھر ادھر پلسیٹیں مارتی رہی اور آخرکار نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو ہی گئی اور میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ گئی تھی اور میں نے اٹھ کر کے ہی اپنے ستیلے باپ کے لیے ناشتہ تیار کرنا شروع کر دیا۔
وہ بھی میرے اندر تھوڑی بہت تبدیلی کو محسوس کر رہا تھا۔ کم از کم میں ویسا رویہ اختیار کیے ہوئے نہیں تھی جیسا کہ پہلے میرا ہوتا تھا، لہٰذا میں نے اسے ناشتہ بنا کر کے دیا اور وہ ناشتہ کرنے کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ واقعی ہی من میں خوش تھا کہ پہلی بار میں نے اسے اپنی سالگرہ میں بھی بلایا تھا اور اس کے ساتھ میرا رویہ بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ شاید یہ بات ہی اس کے لیے بہت تھی کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ تعاون کر رہی تھی، اس کی بیٹی اس کو لے کر کے خوش تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اب میں اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ دایا آنٹی اٹھ جائے تو میں دایا آنٹی کی طرف جاؤں، کیونکہ دایا آنٹی عموماً صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، 10 سے 11 بجے جا کے کہیں وہ اٹھا کرتی تھی۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ جب تک میں دایا آنٹی کے گھر جاؤں گی اس سے پہلے میں ذرا گھر کا صفائی وغیرہ کر لوں اور گھر کے کام جو ہے وہ ان کو نپٹا لوں۔ اب میں نے اپنے گھر کے کاموں کو صفائی وغیرہ کے چکر میں لگ گئی اور اسی کام میں مجھے تقریباً 11 بج گئے۔ 11 بجے جب مجھے 11 بجنے کا احساس ہوا تو میں نے گھڑی دیکھی اور پھر مجھے پتہ چلا کہ 11 ہو چکے ہیں، تو اب میں نے دایا آنٹی کے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دایا آنٹی نے جو بھی بات کل رات کو ماریا سے کی تھی وہ بات میرے لیے جاننا اور پھر ماریا کا جواب جاننا اور ماریا کی اس بارے میں رائے جاننا میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھی اور بہت زیادہ معنی رکھتی تھی۔ لہٰذا میں دایا آنٹی کے گھر پہنچ گئی اور پھر دایا آنٹی نے مجھے دیکھتے ہی ویلکم کیا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر کے ایک علیحدہ کمرے میں چلی گئی۔ ہم ہٹ کے ذرا ایک علیحدہ کمرے میں گئے تھے جہاں پر کوئی کسی کو ہماری آواز سنائی نہ دے سکے اور ہم آسانی سے بیٹھ کے باتیں کر سکیں۔ کمرے میں پہنچ کر کے انہوں نے مجھے بٹھایا اور خود چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ شاید ابھی وہ میرے صبر کا امتحان لے رہی تھی اور وہ مجھے تھوڑا سا تڑپانا چاہتی تھی، لہٰذا تقریباً 10 یا 15 منٹ تک وہ چائے کی 2 پیالیاں بنا کر کے لے آئیں اور پھر انہوں نے چائے کی ایک پیالی مجھے تھما دی اور دوسری اپنے ہاتھ میں لے کر کے اب وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ میں بھی اس وقت صوفے کی ہی ایک سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی بات کو لے کر کے چائے پینے کو انجوائے کرتی رہیں اور میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی رہیں۔ پھر وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہنے لگی، دیکھو بیٹی، بات یہ ہے کہ میری ماریا کے ساتھ رات کو مکمل تفصیلی بات ہو گئی ہے۔ اگرچہ ماریا ان باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کوئی الزام ہے جو کہ لگا رہے ہیں یا پھر اس کے بارے میں ہم نے جو بھی سوچا ہے یا جو بھی ماریا کو کہا ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا پھر ہم لوگوں کا کوئی پروپیگنڈا ہے۔ لیکن جیسے جیسے میں نے ماریا کو ساری ڈیٹیل بتائی اور تمہارے بارے میں اور تمہاری موجودہ حالت کے بارے میں اسے بتایا، اسے میری بات کے اوپر یقین آنے لگا۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ اس میں یہ بتاؤ کہ اگر ہم الزام لگائیں گے تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہم کسی قسم کا الزام نہیں لگا رہے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے وزن کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے وہ رپورٹیں جو کہ تمہاری تھیں اور اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے رپورٹیں کروائی تھیں وہ اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ ان رپورٹوں کو بھی وہاں پر بیٹھ کر کے بغور دیکھتی رہی اور جب اس نے ان رپورٹوں کو اچھی طرح سے دیکھا اور سمجھ لیا تو تب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا میں نے اسے اس کا کام سمجھا دیا ہے اور اسے واپس بھیج دیا ہے۔ بس یہی بات چیت ہے جو کہ میری اور اس کی ہوئی ہے اور اس نے ہمارا ساتھ دینے کا مکمل طور پر فیصلہ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی بھی بات کسی کے سامنے نہ کی جائے اور نہ ہی ایسی بات کوئی آپس میں تم لوگ فون پر کرنا کہ کوئی بندہ اس بات کو سن کر کے اس بات کو لے کر کے چوکنا ہو جائے اور کل کو ہمارے ہاتھ سے مچھلی کی طرح نکل جائے۔ لہٰذا ماریا نے میری ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور وہ ہمارا مکمل ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ تمہیں بالکل اپنی بہن کی طرح مانتی ہے اور جب اسے اصلیت کا پتہ چلا ہے، یقین کرو کہ اس کے اندر غم اور غصے کی ایک لہر ہے۔ وہ تو کب سے پھٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، لیکن میں نے ہی اسے کہا ہے کہ بیٹی اپنے غصے کو پالو تاکہ کل کو کسی قسم کی مصیبت کا باعث نہ بنو، اپنی سہیلی کے لیے بھی مصیبت نہ کھڑی کرو اور خود اپنے ذات کے لیے بھی مصیبت کھڑی نہ کرو۔ لہٰذا اس نے میری اس بات کو تسلیم کر لیا ہے اور وہ اس روز جب کل نکلی ہے تو اس وقت وہ سچ پوچھو تو بہت زیادہ غصے میں تھی، لیکن اس نے اس غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جن لڑکیوں کے ساتھ آئی ہوئی تھی وہ ان کو لے کر کے بس آرام سے یہاں سے نکل گئی ہے اور یہی جو بات ہے یہ ہمارے لیے بہت ہے۔
ماریا کو سارا کچھ پتہ چل چکا تھا اور ماریا ساری بات جان بھی چکی تھی۔ ماریا نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ اس کے سوتیلے باپ کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے، لیکن کبھی اس نے اس بات کا کچھ خلاصہ نہیں کیا تھا۔ بس اس نے جو باتیں کی تھی وہ سوتیلے باپ کو لے کر کے کی تھی، اور وہ باتیں میں نے بھی اپنے ذہن میں بٹھا کے اپنے بھی سوتیلے باپ سے خام خواہ کا بیر ڈال دیا تھا۔ لیکن اب مجھے اس چیز کا اندازہ ہو چکا تھا کہ ہر سوتیلا باپ برا نہیں ہوتا۔ میرا سوتیلا باپ میرے لیے واقعی ایک اچھا عظیم انسان ثابت ہو رہا تھا۔ وہ مجھے بالکل ایک بیٹی کی طرح ہی دیکھتا تھا اور مجھے اب اس میں اپنا باپ نظر آنے لگا تھا۔ میری ماں نے اگر میرے باپ کے مرنے کے 1 سال کے اندر اس سے شادی کر کے اسے اپنا شوہر بنا لیا تھا، تو اس کے پیچھے ایک وجہ بھی تھی جو کہ آج تک میں نے اپنے اندر ہی دبا کر رکھی ہے۔ میرا پہلا باپ میری والدہ کو کبھی کبھی جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ اٹھاتا تھا، لیکن اس بات کو لے کر کے میں پھر بھی اپنے باپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میری ماں جو ہے وہ میری باپ کے مرنے پر زیادہ دکھی نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی تھا جو خیر گزر گیا تھا، لیکن اب جو سامنے تھا اس کا ہم نے سامنا کرنا تھا، اور اس کام کے لیے دیا آنٹی بھی میرے ساتھ تھیں۔ ماریا کی سپورٹ بھی ہم لوگوں کو حاصل ہو چکی تھی، اور میں خود بھی اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہ رہی تھی۔ لہٰذا اب ہمارے کہے کے مطابق ہی سارا معاملہ ہونا تھا، اور جو بھی ہم نے سوچا تھا اسی کے مطابق سے ہی ہم نے یہ ساری بات کرنی تھی۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزر گئے اور پھر ہمارے کہے کے عین مطابق ماریا نے ایک پارٹی کا ارینج کر دیا۔ یہ پارٹی ماریا نے جو ہے وہ نہ تو کسی سالگرہ کے سلسلے میں دی تھی اور نہ ہی اس پارٹی کا کوئی اور ریزن تھا۔ بس ایسے ہی اس نے بیٹھے بٹھائے کوئی بہانہ لگا کر کے ایک پارٹی کا ارینج کر لیا تھا۔ وہ اس پارٹی میں اپنے سوتیلے باپ کو بھی بلانا چاہ رہی تھی اور اپنے اسی باپ کے بیٹے اصفہان کو بھی بلانا چاہ رہی تھی۔ اصفہان ماریا کا سوتیلا بھائی تھا، اور کبھی بھی ان دونوں بہن بھائیوں کے درمیان میں آپس میں نہیں بنی تھی، کیونکہ وہ سوتیلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کا باقاعدہ سے جو ہے وہ چرچا بھی کرتا تھا کہ وہ سوتیلا ہے اور یہ اس کی بہن نہیں ہے۔ اس نے کبھی بھی اسے بہن تسلیم نہیں کیا تھا، اور وہ اپنے ہی کام میں اپنے ہی باتوں میں مگن رہتا تھا۔ بہرحال کبھی کوئی گھر میں فنکشن ہوتا تھا تو وہ اس فنکشن میں لازمی شامل ہوتا تھا۔ سالگرہ والے فنکشن میں بھی وہ شامل تھا، اور اس سے پہلے بھی 1-2 فنکشن اس گھر میں ہوئے تھے جس میں وہ شامل تھا۔ لہٰذا اب وہ بھی اس فنکشن میں آیا تھا۔ یہ فنکشن اگرچہ کسی سالگرہ کا نہیں تھا، لیکن کھانے پینے کا اچھا انتظام ماریا کی طرف سے کیا گیا تھا، اور ماریا نے یہاں پر اب مجھے بھی بلا رکھا تھا، دایا آنٹی بھی گئی ہوئی تھیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ وہاں پر خوب فنکشن میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا اور یہی وہ موقع تھا کہ جب ہمیں ہمارے مجرم کے بارے میں ساری معلومات بھی تھی، اور ہم اپنے مجرم کو جانتے بھی تھے، اور ہمیں پتہ تھا کہ ہمارا مجرم کون بھی ہے۔ اصفہان کا باپ جو کہ ماریا کا سوتیلا باپ تھا، وہ بھی اس پارٹی میں موجود تھا۔ اس کی بھی نگاہ ہم لوگوں پر ہی جمی ہوئی تھی، اور وہ بھی ہم لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ مکمل انجوائے کر رہا تھا۔ اصفہان تھا تو وہ بھی اپنے باپ ہی کی طرح جو تھا انجوائے کر رہا تھا، کھانے پینے میں وہ بھی بہت تیز تھا۔ لہٰذا اب دونوں ہی باپ بیٹا جو ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے تھے، اور دونوں ہی وہاں اس پارٹی میں موجود تھے۔ اسی طریقے سے اب پارٹی چل رہی تھی کہ پارٹی کی لائٹ چلی گئی۔ جیسے ہی پارٹی کی لائٹ چلی گئی، اب وہاں پر مکمل طور پر اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس مکمل طور کے اندھیرے میں اب تھوڑی ہی دیر تک یہ اندھیرا رہا، اور پھر اس کے بعد لائٹ آ گئی۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ جب میں یہاں پارٹی میں آتی تھی تو کبھی کبھار جنریٹر خراب ہو جاتا تھا، یا ویسے لائٹ چلی جاتی تھی تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اندھیرا چھا چکا تھا اور اب روشنی ہو چکی تھی۔ جب روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ویسی کی ویسے ہی سارے نظام ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لہٰذا ہم سب لوگ اپنے کھانے پینے کے معاملات میں دوبارہ مگن ہو چکے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اور وہ ڈر واقعی ہی سچ ثابت ہوا۔ پارٹی سے واپس آنے کا ٹائم ہو چکا تھا، اور میں پارٹی سے واپس دایا آنٹی کے ساتھ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکی تھی،
اس روز جب میں اپنے گھر پہنچی تو دایا آنٹی کو میں نے اس کے گھر چھوڑا اور پھر اس کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر واپس آئی مجھے احساس ہوا کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ یہ سر میں جو شدید درد تھا یہ یاد دہانی کے لیے کافی تھا کہ میں ایک دفعہ پھر ایک پارٹی سے ہو کر کے آئی ہوں۔ اس شدید درد کے چلتے میں اپنے کمرے میں جا کر کے لیٹ گئی۔ مجھے دروازے کھڑکیاں بند کرنے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا اور میں اسی طریقے سے جا کر کے اپنے کمرے میں جا کر کے اپنی چارپائی پہ لیٹ چکی تھی۔ اس روز بھی مجھے وہی خواب آیا اور میں نے اس خواب کو دیکھا کہ جیسے کہ میرے کمرے میں کوئی باقاعدہ سے موجود ہے اور کوئی میرے کمرے میں آیا ہے۔ اس روز بھی میں نے سب کچھ وہی محسوس کیا جو کہ میں پہلے محسوس کرتی ہوئی چلی آ رہی تھی، یعنی کہ یہ سب کچھ جو بھی تھا یہ ماریا کی پارٹی کے ساتھ ہی منسوب تھا اور ماریا کی پارٹی سے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہوا تھا۔ لہٰذا اب اس بات کی مجھے بھی سمجھ آ چکی تھی، دایا آنٹی کو بھی سمجھ آ چکی تھی اور ماریا بھی اس بات کو اب سمجھ چکی تھی۔ لہٰذا بس اب اس بات کا خلاصہ کرنا اور اس سارے ڈرامے کا دی اینڈ کرنا باقی تھا اور دی اینڈ کرنے کے لیے ہم لوگ ریڈی تھے۔ اگلی صبح ہی اب ماریا میرے پاس آ گئی اور ماریا جب میرے پاس آئی تو اس کے ساتھ ساتھ ایک دو لوگ اور بھی تھے۔ یہ لوگ جو تھے ماریا کی طرف سے ہی آئے تھے اور یہ ماریا کے سگے رشتے دار تھے۔ اب وہ لوگ جب آئے تو ہم لوگ دایا آنٹی کے گھر ہی ملے اور دایا آنٹی کے گھر میں بیٹھ کر کے ماریا نے ان لوگوں سے بات چیت کی۔ ان لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد اب ساری بات کھل کر کے سامنے آ گئی تھی۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ ماریا کے سگے رشتے دار تھے، ایک ماریا کا سگا ماموں لگتا تھا اور دوسرا جو تھا ماریا کا جو پہلا باپ تھا سوتیلے باپ سے پہلے اس کا بھائی تھا، یعنی کہ وہ ماریا کا چچا لگتا تھا۔ چچا اور ماموں کو وہ ساتھ لے کر کے آئی تھی کیونکہ یہ دونوں ہی ایسی ہستیاں تھیں کہ جو ہر مصیبت میں ماریا کے ساتھ کھڑے تھے اور ماریا کی پوری سپورٹ کرتے تھے۔ ماریا کی والدہ جو تھیں وہ بھی آئی تھیں لیکن وہ تھوڑا دیر سے پہنچی تھیں۔ ان کو اطلاع تو کی گئی تھی لیکن ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ ماریا کی والدہ بھی تھوڑی دیر میں آ گئی تھیں اور پھر ماریا کی والدہ بھی آ کر کے نہ صرف کہ بیٹھ گئی تھیں بلکہ اس ساری گفتگو میں وہ بھی شامل ہو گئی تھیں اور انہیں بھی ساری بات کا خلاصہ پتہ چل گیا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ اب ہماری پارٹی تیار تھی اور پورے طور پر ہمارے پاس نہ صرف کہ ثبوت تھے بلکہ ہر قسم کے ہم معاملات کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ ایسے میں ہم اب یہاں سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار تھے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اب جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنے مشن کے لیے روانہ ہو جائیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے مشن کے لیے روانہ ہو جائیں میں نے اپنے سوتیلے باپ کو دیکھا جو کہ وہ وہاں پر چلا آیا تھا۔ میں نے دایا آنٹی کی طرف دیکھا تو دایا آنٹی نے مجھے آنکھوں میں اشارہ کیا کہ اس نے خود میرے سوتیلے باپ کو یہاں پہ بلایا ہے کیونکہ اس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ میرے سوتیلے باپ کو ابھی تک کسی بات کا بھی علم نہیں تھا، لیکن جب وہ دایا آنٹی کے گھر آیا تو دایا آنٹی اسے لے کر کے ایک سائڈ پر چلی گئی۔ شاید وہ اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں جب میرا باپ دایا آنٹی کے ساتھ واپس آیا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شاید میری بابت سن کر کے پریشان ہو گیا تھا۔ جب سے اسے میرے بارے میں پتہ چلا تھا وہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کی پریشانی بالکل فطری تھی کہ اگر بیٹی پہ مصیبت ہوگی تو باپ تو پریشان ہوگا۔ اب سارے ہی لوگ جانے کے لیے تیار تھے۔ اس کام کے لیے دو گاڑیاں تیار ہو چکی تھیں۔ ایک گاڑی جو ہے وہ خود ماریا ڈرائیو کرنے والی تھی اور دوسری گاڑی جو تھی وہ ماریا کے ماموں جو ہیں وہ ڈرائیو کرنے والے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ جانا تھا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم لوگ اپنی منزل پر پہنچے تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا اور دروازہ کھٹکھٹانے کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ ماریا کا سوتیلا باپ تھا۔ وہ اتنی پلٹن کو اپنے سامنے دیکھ کے تھوڑا گھبرا سا گیا۔ اسے شاید ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے کہ کس وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہاں پہ آ گئے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی پوری طرح سے دندناتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گئے اور پھر اسے بھی گھر کے اندر لے گئے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر آیا اور پھر سٹپٹا سا گیا اور اس نے اپنی طرف سے غصہ کرنے کی کوشش کی لیکن اسے خاموش کرا دیا گیا۔ میرے چچا اور ماموں ماریا کے چچا اور ماموں کی بڑی دہشت تھی۔ وہ ان سے ڈر رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان سے تھوڑا ڈرتا ہے یا ان کے سامنے بات چیت زیادہ نہیں کرتا۔ شاید ان میں سے کوئی ایک ایسا تھا جو کہ پولیس کے محکمے میں تھا، اس لیے وہ اس بات کو لے کر کے کوئی زیادہ شور نہیں کر رہا تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھ گیا۔
خیر تھوڑی ہی دیر میں ماموں جو کہ پولیس کے محکمے تھا، ماریا کا ماموں جو کہ پولیس کے محکمے تھا جس کا نام ظفر تھا، وہ اندر گیا اور پھر اس نے ایک کمرے سے اصفہان کو برآمد کیا اور اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا وہاں ہمارے سامنے لے آیا۔ اصفہان کو لا کر کے اس نے ایک صوفے پر پٹکا اور پھر اصفہان کے پاس ایسے کھڑا ہو گیا کہ جیسے کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بندے سے کچھ پوچھ پرچھ کرنے کے لیے اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرا چچا بھی جو ہے وہ اب بڑی درست نظروں سے ماریا کا چچا بھی بڑی درست نظروں سے اس وقت جو ہے وہ اصفہان کو دیکھ رہا تھا۔ اصفہان کے باپ کی تو گگی بندھی ہوئی تھی، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر ماریا بھی آگے بڑھی، اس نے ایک زوردار تھپڑ جو ہے وہ اپنے بھائی کے جڑ دیا۔ وہ اس کا ستیلا بھائی تھا لیکن وہ اسی قابل تھا کہ اسے تھپڑ مارا جاتا۔ اب اس نے گھگھائے ہوئے سے لہجے میں اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے بولا کہ کیا ہوا ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں آپ لوگ تنگ کر رہے ہو، مجھے چھوڑو، میں نے کیا کیا ہے۔ وہ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ اب چچا نے ماموں نے اپنے موبائل سے چلا کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کر دی، اور پھر اس نئے ویڈیو میں اس نے اپنا گناونا چہرہ دیکھا۔ تھوڑی دیر میں ماموں نے ویڈیو اپنے موبائل سے ہٹا کر کے موبائل کو دوبارہ جیب میں ڈال دیا اور اب اسے اٹھا کر کے کھڑا کر دیا۔ وہ ویڈیو جو ہے اس کا باپ بھی دیکھ چکا تھا اور اس نے بھی چند لمحے کے لیے اس کی جھلک دیکھ لی تھی، لہٰذا اب اس سے کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپانا جو ہے وہ ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ وہ گھگھیانے لگا اور معافی تلافی کا طلب کرنے لگا۔ ماریا کا ماموں اسے تھانے لے کے جانا چاہتا تھا اور اس کے خلاف ایک لمبی چوڑی رپورٹ درج کرنا چاہتا تھا اور اسے ہمیشہ کے لیے جیل بھیجنا چاہ رہا تھا۔ اسی قسم کی دھمکیاں جو ہے وہ ماریا کا ماموں اسے دے رہا تھا، جبکہ ماریا کا چچا بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ اب اس کے باپ نے، یعنی کہ جو ماریا کا ستیلا باپ تھا، آگے بڑھ کے کہا، دیکھو بات ایسا ہے کہ گھر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر ختم کر دو۔ میرا بیٹا ابھی نادان ہے، اگر اس نے نادانی میں کچھ غلطی کر دی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمیں بتاؤ کہ ہم اس کا کیا ہرجانہ ادا کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اب ایک طرف اصفہان کو چھوڑ کر کے ماریا کا ماموں جو ہے وہ اصفہان کے باپ کی طرف بڑھا۔ اس نے کہا کہ تم اس بات کا ہرجانہ ادا کرو گے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں، لوگوں کی بچیوں کے ہرجانے ادا کرتے پھرتے ہو؟ یہ کہہ کر کے اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے بھی وہاں پر صوفے پہ بٹھا دیا۔ اس نے کہا کہ اس کا حل بتاؤ کیا ہے۔ اب اس نے کہا کہ اچھا جناب، آپ ایسا کرو کہ میرے بچے کو مجھے چھوڑو اور جو بھی آپ کہو کہ میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ اس نے کہا کرنا کیا ہے، اس بچی کو جو ہے وہ اصفہان کے ساتھ نکاح کراؤ، ان کا نکاح کرا کے اس بچی کو باعزت طریقے سے اپنے گھر لے کے آؤ۔ ہم ہر دوسرے چوتھے دن آ کے دیکھتے رہیں گے، اگر ہمیں ایسا لگا کہ اس بچی کے ساتھ تم کوئی ظلم یا زیادتی کر رہے ہو یا کچھ اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے اس گھر میں، تو یاد رکھو کہ تم لوگ جو ہے وہ پھر قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکو گے۔ بات ساری ہو چکی تھی، سامنے آ چکی تھی اور مجرم بھی پکڑا جا چکا تھا۔ میرا مجرم اصفہان تھا۔ وہ اصل میں جب بھی میں ماریا کی پارٹی میں آتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز مجھے کسی نہ کسی بہانے سے ایسا کچھ کرتا تھا کہ جو میں کھا پی لیتی تھی، اور اس کھانے پینے کے بعد مجھے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہوش نہیں رہتی تھی۔ وہ اس پارٹی کی رنگینیوں کا فائدہ اٹھا کر کے، اور جب لوگ اپنے اپنی خوشگپیوں میں مصروف ہوتے تھے، وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کے میرا فائدہ بھی اٹھا لیتا تھا اور مجھے کسی نہ کسی طریقے پہ پریشان کر دیتا تھا۔ اس روز جو پارٹی رکھی گئی تھی وہ ماریا کے کہنے پہ اسی لیے رکھی گئی تھی، ماریا نے اس روز خاص انتظام کر رکھا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ماریا نے اس روز جو ہے وہ ہر کمرے میں ہر جگہ جو ہے وہ کیمرے لگوا رکھے تھے، اور انہی کیمروں کی مدد سے وہ جاننا چاہتی تھی کہ اصل مجرم جو ہے وہ ہے کون۔ یہاں پر بھی ہم ڈی این اے کے ذریعے سے ہی پہنچے تھے، کیونکہ آنٹی نے میرے کان میں جو بات کہی تھی وہ یہی کہی تھی کہ بیٹی تو ہر ملنے والے کا جو ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کے استعمال کی اٹھا لایا کر، جیسے ہی تو اٹھا کر کے لائے گی میں اسے لیبارٹری میں بھیجوں گی، جس کی لیبارٹری رپورٹ تمہارے رپورٹ کے ساتھ میچ ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہی تمہارا قصوروار ہے، وہی تمہارا مجرم ہے۔ لہٰذا اصفہان کی جو رپورٹ ہے وہ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ مل گئی تھی، اور اصفہان ہی اس بات میں گناہ گار اور مجرم قرار پایا تھا۔ اب قانون کے ڈر سے اور جیل جانے کے ڈر سے اصفہان نے
میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھر لی تھی اور اس نے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کبھی تنگی تکلیف نہیں دے گا اور مجھے اچھے طریقے سے وہ اپنی بیوی بنا کر کے رکھے گا۔ خیر انت بلا تو سب بلا یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ میری شادی اسف خان کے ساتھ کر دی گئی تھی اور اس شادی میں میرا سوتیلا باپ بھی شامل ہوا تھا۔ مجھے بس اس بات کی فکر تھی کہ مجھے بیاہ دینے کے بعد میرا باپ بالکل اکیلا رہ جائے گا، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں ہر روز نہ صحیح لیکن 2-3 دن بعد اس سے ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ اسف خان اور اس کے باپ کو پولیس کا اور قانون کا کچھ ایسا ڈر لگا تھا کہ انہوں نے واقعہ ہی مجھے ایک اچھے طریقے سے اپنایا تھا، اپنی حرکتوں سے باز آ گئے تھے اور اب بالکل وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے، اور اگر کرتے بھی تھے تو میں انہیں فوری طور پر چچا اور ماموں کو فون کرنے کا بول دیتی تھی۔ اب میں بھی انہیں چچا اور ماموں ہی کہہ رہی تھی کیونکہ انہوں نے واقعی چچا اور ماموں والا ہی کام کیا تھا۔